السلام علیکم۔ ایک اہم معاملہ ہے جو حال ہی میں ایمان مزاری اور ہادی علی کے خلاف عدالت کا فیصلہ آیا، اور اس فیصلے میں ایران کا نام جو دہشت گرد ریاست کے طور پر شامل کیا گیا، اس پر بات کریں گے، اور چند نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس پر ایران کا کیا ریئیکشن سامنے آیا ہے۔ سب سے پہلے تو حال ہی میں جو ایمان مزاری اور ہادی علی کے خلاف جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ نہ صرف فیملی نے، ڈاکٹر شیریں مداری صاحبہ نے، اور جو ان کی والدہ ہیں ایمان مداری کی، انہوں نے، اور سول سوسائٹی نے، سوشل ایکٹیوسٹ نے، بعض پولیٹیشنز نے، ایون بعض جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے اپنے سوالات اٹھائے، اور سوالات اٹھانے والے ایک صحافی، ہم نے دیکھا کہ شہزاد اقبال صاحب کو پیمرا کی جانب سے ایک نوٹس بھی موصول ہوا۔ تو اس فیصلے کے حوالے سے سوالات تو اٹھے، اس کی مذمت بھی کی گئی، لیکن اس میں ایک اہم نقطہ تھا کہ جج افضل مجوکا نے جب تحریری فیصلہ جاری کیا تو اس فیصلے میں دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ ایران کا نام اس لسٹ میں، یا اس حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جیسے یہ ملک دہشت گرد ریاست ان کو ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، تو اس میں ایران کا نام بھی انہوں نے شامل کیا، اور ایران کو بھی جج افضل مجوکا نے دہشت گرد ریاست قرار دیا۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بھی اس حوالے سے سوالات اٹھے، اور لوگوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تو سفارتی تعلقات ہیں اور بڑے اچھے تعلقات ہیں پاکستان کے، تو وہ کب سے دہشت گرد ریاست جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے سوالات سوشل میڈیا سے ہوتے ہوئے بالآخر وہ سوالات فارن آفس تک پہنچے، اور فارن آفس میں بھی اس حوالے سے جب سوال کیا گیا کہ جج افضل مجوکا نے اپنے فیصلے میں ایران کو دہشت گرد ریاست قرار دیا ہے، تو اس پر ترجمان وزارت خارجہ نے یہ واضح طور پر کہا کہ جو افضل مجوکا صاحب ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، ایران کے حوالے سے پاکستان کا یقیناً اس طرح کا موقف نہیں ہے۔ تو اب وزارت خارجہ نے تو اس رائے کو ذاتی رائے قرار دیا گیا ہے، لیکن قانونی ماہرین کے مطابق فیصلے میں کبھی بھی ذاتی رائے کا حوالہ نہیں دیا جاتا۔ آپ مختلف فیصلوں کے حوالے دیتے ہیں، مختلف آرٹیکلز کے حوالے دیتے ہیں، مختلف جو سپریم کورٹ یا دیگر عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں ان کا آپ حوالہ دے کر آپ فیصلہ جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ذاتی رائے کو بنیاد بنا کر کبھی بھی آپ اس کا حوالہ کسی فیصلے میں نہیں دیا جاتا، ایک عموماً ایک پریکٹس جو ہے اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن اب یہ سوشل میڈیا اور فارن آفس تک تو یہ معاملہ پہنچا، آج وزارت خارجہ نے اپنی پوزیشن بھی واضح کی، لیکن ایک اور اہم معاملہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ افضل مجوکا کی جانب سے ایران کو دہشت گرد ریاست جو ہے وہ قرار دینے کے حوالے سے، جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ افضل مجوکا کی جانب سے ایران کو دہشت گرد ریاست قرار دینے کے حوالے سے جو انہوں نے حوالہ اپنے فیصلے میں دیا، اب اس پر بڑا احتجاج جو ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر ہم نے، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، وہ آیا۔ لیکن ایک جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا بھی اس پر رد عمل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ وہ میں رد عمل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو ایران کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جج افضل مجوکا نے ایمان مداری کیس میں ایران کو دہشت گرد ریاست قرار دیا، اس حوالے سے ایران نے اپنا شدید رد عمل دیا ہے، اور ذرائع کے مطابق ایران نے اس پر پاکستان کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور وزارت خارجہ کو بھی جج افضل مجوکا کے اس فیصلے کے خلاف لکھا گیا ہے، اور اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا ہے، اور اپنے تحفظات سے آگاہ بھی کیا گیا ہے۔ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران نے جو وزارت خارجہ کو ایک نوٹ لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے پر ایران کو تحفظات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے، جو ذرائع نے تصدیق کی ہے، کہ ایران نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ اب اس فیصلے کو ایڈٹ کیا جائے، اس میں سے جو ایران کا نام ہے وہ کسی طرح نکالا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ایون اگر یہ جج افضل مجوکا کی اپنی ذاتی رائے بھی تھی، تو ذاتی رائے کبھی بھی تحریری فیصلے اور عدالتی فیصلے کا حصہ نہیں بنتے، اور ایران کا یہ بھی موقف ہے کہ اگر ان کی ذاتی رائے تھی تو وہ اس فیصلے میں نہ ہوتی، اور جج کو جو فیصلے دینے چاہیے وہ ان فیصلوں میں ہمیشہ قانون کا حوالہ دیں، مختلف سیکشنز کا حوالہ دیں، آرٹیکلز کا حوالہ دیں، فیصلوں کا حوالہ دیں، وہ کبھی بھی اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ نہیں اس میں شو کر سکتے یا نہیں لکھ سکتے۔ ساتھ میں جج افضل مجوکا کے جو ایران کے حوالے سے
تحریری فیصلے میں جو ذکر کیا ہے انہوں نے، اس پر ایران یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اس کو ہارٹ بریکنگ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ قابل برداشت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ایران نے جج افضل مجوکا کی جانب سے جو ایمان مزاری کیس میں ایران کو دہشت گرد ریاست قرار دینے کے حوالے سے ایک حوالہ دیا ہے یا جو بات کی ہے، اس پر ایران نے اپنا شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ وزارت خارجہ کو اس حوالے سے نوٹ بھی لکھا گیا ہے، اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے ایون جو وزارت خارجہ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ یہ جج افضل مجوکا کی ذاتی رائے ہے، تو اس رائے سے بھی ایران نے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ذاتی رائے بھی ہے تو پھر یہ فیصلے میں نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ جج نے ہمیشہ قانون کے مطابق فیصلے دینے ہوتے ہیں، نہ کہ ذاتی رائے کے مطابق۔ اور جج کو سیکشنز کے مختلف آرٹیکلز کے اور ایون جو سپیریئر جوڈیشری ہے ان کے فیصلوں کے حوالے دینے چاہیے تھے، ذاتی رائے کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایران یہ بھی سمجھتا ہے کہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اب اس کو کسی طرح ایڈٹ کیا جائے، اور ایران جو ہے پر امید ہے کہ کسی طرح یہ نام ایران کا جو ہے اس فیصلے میں سے نکالا جائے، یہ انہوں نے تجویز دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پر آنے والے دنوں میں کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، یا وزارت خارجہ کی جانب سے کیا رد عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ البتہ ایران نے جو ایمان مزاری کے حوالے سے جج افضل مجوکا کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کا سخت نوٹس لیا ہے اور اس کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے، اور وزارت خارجہ کو نوٹ بھی بھیجا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کو ایڈٹ کیا جائے، ایران کا نام نکالا جائے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جو بیان ترجمان کی جانب سے سامنے آیا، وزارت خارجہ کے ترجمان کی جانب سے، اس سے بھی اتفاق نہیں کیا، اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ ذاتی رائے بھی ہے تو اس رائے کو عدالت کے فیصلے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو عدالتیں ہیں وہ ہمیشہ قانون کے مطابق فیصلہ دیتی ہیں۔ اب یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے، جس معاملے پر حالیہ کئی دنوں سے تنقید جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی رہی، سوشل میڈیا سے ہوتے ہوئے وہ تنقید اور یہ سوالات آج فارن آفس تک بھی پہنچے، اور فارن آفس کے ترجمان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا، اور انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بھی واضح کی۔ یقیناً یہ جب فیصلہ آیا تھا تو اس وقت ہی کئی سوالات اٹھے تھے، اور ایران نے اب اس کا نوٹس لیا ہے، اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ کسی طرح ایران کا نام جو اس میں شامل کیا گیا ہے اس کو نکالا جائے۔ اب اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ کیا پیش رفت سامنے آتی ہے۔ البتہ جو سپریم کورٹ کی جانب سے پہلے فیصلے آئے، یا حال ہی میں جو مختلف فیصلے عدالتوں کی جانب سے آ رہے ہیں، خاص طور پر اگر ہم ایمان مزاری کے حوالے سے بات کریں تو اس پر ایک بڑی تنقید اوورآل بھی ہو رہی ہے کہ ایک 2020 اور 21 کا جو فیصلہ ہے یا جو معاملہ ہے، اور پی کا قانون ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے اگر ٹویٹ کیا ہے اور تو دوسرے شخص ان کے جو شوہر ہیں ہادی علی کو صرف اس لیے سزا دی گئی ہے کہ جو انہوں نے جو پوسٹ تھی اس کو ری پوسٹ کیا تھا، ایمان مزاری کی پوسٹ کو، تو اس پر اوورآل بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وسعت اللہ خان صاحب سمیت جو مختلف صحافی ہیں، جو مختلف سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، مختلف کمیونٹی سے جو تعلق رکھنے والے اہم جو شخصیات ہیں، انہوں نے بھی اپنا رد عمل اس حوالے سے دیا تھا۔ جب یہ پیکا کا قانون بنا تھا تو اس وقت تو کہا گیا تھا کہ یہ صحافیوں کے، سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے لیے بڑا ان کی حفاظت کے لیے یہ بل ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بل منظور ہونے کے بعد سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ سوشل ایکٹیوسٹ اور صحافیوں کے خلاف ہوا ہے۔ لیکن بڑی بات یہ بھی ہے کہ حال ہی میں دو اہم واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک لاہور میں جو ایک ماں اور بیٹی جو ہے وہ ایک گٹر میں گر کر وہ جاں بحق ہوئے، تو اس حوالے سے پنجاب حکومت نے اس کو فیک نیوز قرار دیا، جو ایک درست خبر تھی اس کو فیک نیوز قرار دیا گیا خود صوبائی حکومت کی جانب سے۔ پھر ہم نے دوسری خبر دیکھی کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ عمران خان کو پمز ہسپتال لایا گیا ہے، تو پمز ہسپتال کی جانب سے ان خبروں کی تردید کی گئی اور کہا گیا کہ نہیں، عمران خان کو پمز ہسپتال نہیں لایا گیا، ان کا علاج جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہو رہا ہے۔ تو آج وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اس معاملے کی تصدیق کی اور کہا کہ جو عمران خان کو پمز ہسپتال لانے کے حوالے سے خبریں تھیں وہ درست ہیں، عمران خان کو 20 منٹ کے لیے پمز ہسپتال لایا گیا تھا۔ تو اب دو خبریں ہیں جو درست خبریں تھیں، درست خبروں کو فیک نیوز قرار دینے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ ایک صحافی میڈیا کی جانب سے جو درست خبر دی جا رہی ہے اس کو ذمہ دار جو شخصیات ہیں وہ اگر فیک نیوز قرار دیتی ہیں، تو کیا پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پیکا کا قانون ان کے خلاف استعمال ہوگا یا نہیں؟ کیونکہ ایک درست خبر کو
جان بوجھ کر جو ہے وہ فیک نیوز قرار دینے کی کوشش کی گئی. تو اس حوالے سے کئی سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں کہ چلیں ہمارے خلاف تو مقدمات آ گئے, ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ پر 17 سال کی سزا بھی سامنے آ جاتی ہے, لیکن کیا جو خود اہم شخصیات اس طرح کی خبریں فیڈ کر رہی ہیں یا اس طرح کوشش کر رہے ہیں کہ ایک درست خبر کو کسی طرح چھپایا جائے اور اس کو فیک نیوز قرار دیا جائے, تو پھر کیا قانون ان کے لیے بھی ہے اور کیا قانون ان کے خلاف بھی حرکت میں آئے گا یا نہیں, اب یہ دیکھنا ہوگا. لیکن یہ ایک اہم پیش رفت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی.